ایمان لائے ہیں تو اب دوسرا کام کیا ہونا چاہیے؟ اللہ اکبر. ہماری عقل تو یہی کہتی ہے کہ نماز کا حکم آتا ہوگا، اب روزے کا حکم آتا ہوگا، اب زکات کا حج کا حکم آتا ہوگا. حاضرین محترم ملاحظہ کریں، قرآن مجید ہے، قرآن کہتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، کہ ہم نے رسول کو شاہد بنا کر، گواہ بنا کر، خوشخبری دینے والا بنا کر، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. کیوں؟ تاکہ تم اللہ اور کے رسول پر ایمان لاؤ. ایمان لانے کے بعد اب نماز کا حکم نہیں آ رہا ہے، پہلا حکم رسول اللہ پر ایمان لانے کے بعد آتا ہے کہ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرو، آپ کے دین کی مدد کرو اور پھر حضور کی تعظیم کرو. یہ دوسرا حکم ہے. ایمان لانے کے بعد دوسرا حکم رسول اللہ کی تعظیم کا. پہلا حکم ایمان لائے، اس کے بعد ابھی نماز کا حکم نہیں آیا، ابھی روزے کا زکات کا حکم نہیں آیا. اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، مصطفیٰ کے دین کی مدد کرو اور حضور کی خوب تعظیم کرو. یہ ایمان لانے کے بعد پہلا حکم ہے. اور ہم کیا سمجھتے ہیں، عام طور پر یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ رسول اللہ سے محبت کرنے کا مطلب کیا؟ یہی نمازیں پڑھ لینا، اعمال کر لینا. نہیں نہیں، رسول اللہ کی اطاعت الگ چیز ہے، حضور کی محبت الگ چیز ہے، حضور کی تعظیم اور توقیر کرنا الگ چیز ہے. صرف اگر کوئی اطاعت کرے تو اس سے محبت کا الگ سے اہتمام کرنا پڑے گا. اور یہ ثبوت ہوتا ہے اس کا، یہ محافل، یہ جیسے ثبوت ہوتے ہیں کہ ہم اگر آپ مان لیں کہ یہی محبت ہے، ہر اطاعت کرنے والے کو مان لیں کہ یہی تعظیم اور تعمیر ہے، تو آپ منافقین کو دیکھیے، ان کے پاس نماز کی کمی نہیں تھی، روزوں کی کمی نہیں تھی، ان کے پاس جو ہے اعمال کی کمی نہیں تھی. جگہوں پر خون دھڑاکا کرنے والے، منافق مسلمان بن کر کفاروں کی گردنیں مارنے والے، سب کچھ تھا ان کے پاس. پھر بھی اسفل السافلین کیوں؟ جہنم کے نچلے درجے میں کیوں وہ لوگ؟ نمازوں کی کمی نہیں، روزوں کی کمی نہیں، زکات کی، جہاد کی کمی نہیں. اس کے باوجود بھی اللہ نے ایسوں کا مقام جہنم میں سب سے نچلے درجے میں بتایا. آخر کمی کس بات کی تھی ان کے اندر؟ نماز تو پڑھ رہے تھے، روزے رکھ رہے تھے، زکات ادا کر رہے تھے، سنتوں کی پابندی کر رہے تھے، پھر کمی کس بات کی تھی؟ آپ کو ہم کو ماننا پڑے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان لانے کے بعد جس چیز کا حکم دیا، رسول اللہ کی تعظیم کرنے کا، حضور کی توقیر کرنے کا، اس بات کی ان کے اندر کمی تھی. یہی کمی تھی جو ان کو کہاں تک لے کے چلے گئی. ذوالخویسرہ کی بیوی کس کا نام ہے؟ یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ روایتیں ہیں. یہ ذوالخویسرہ کی بیوی کون؟ اس کے پاس نمازوں کی کمی نہیں تھی، روزوں کی کمی نہیں تھی اس کے پاس. بخاری مسلم کی روایت سنا رہا ہوں میں آپ کو. اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا، اس کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ لوگ دین سے ایسے نکل جائیں گے، دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے. بڑی کمی کس بات کی اس کے اندر؟ جب وہ سب کچھ ہے اس کے پاس، کچھ بھی رسول اللہ کی تعظیم نہیں تھی اس کے پاس، حضور کا ادب نہیں تھا، حضور کا احترام نہیں تھا اس کے پاس. ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تفسیر کر رہے ہیں، سامنے آ کر اعدل یا رسول اللہ کہتا ہے، اللہ کے رسول انصاف کرو. اب تم بولیں گے رسول اللہ کو انصاف کرو؟ یہی تو ادب نہیں تھا اس کے پاس. حالانکہ اس کی حیثیت پوری رسول اللہ نے بیان کی. یہاں تک فرمایا کہ ایسے لوگ ہوں گے جن کی نمازوں کے مقابلے میں تو اپنی نمازوں کو کم سمجھو گے، جن کے روزوں کے مقابلے میں تم اپنے نمازوں کو حقیر جانو گے، جن کے اعمال کے بدلے تم اپنے اعمال کو کم جانو گے. اتنا سب کچھ ہے اس کے پاس، لیکن حضور بشارت کس بات کی دے رہے ہیں اس کو؟ کس بات کا نتیجہ کیا بیان کر رہے ہیں اس کا؟ بخاری مسلم کی روایت، حضور فرما رہے ہیں کہ یہ دیندار رہے گا نہیں، اس کے اوپر دین کا ذرہ بھی نہیں رہے گا. تو کمی کس بات کی؟ رسول اللہ کا ادب نہیں تھا، حضور کا احترام نہیں تھا. اور یہ متفق علیہ عقیدہ ہے کہ ہمارے اوپر رسول اللہ کی آج بھی ویسے ہی تعظیم کرنا ہے، ویسے ہی حضور کا ادب کرنا ہے، ویسے ہی احترام بجا لانا ہے جیسے ظاہری حیات میں ہمارے اوپر آپ کا ادب کرنا ضروری تھا. آج بھی اتنا ہی لازم ہے، اس میں ضروری برابر کمی آنے والی نہیں. اور جو کمی آئی ہے، کمی کی وجہ سے کہاں تک جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہی جو بیان کیا آپ اس کو ملاحظہ کریں. شیطان کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ ابا واستکبر وکان من الکافرین، کہ شیطان آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور وہ کافرین میں سے ہو گیا. یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ وہ کافرین میں سے ہو گیا. کیا مطلب؟ پہلے وہ کافر نہیں تھا، پہلے تو وہ جو ہے عبادت گزار،
متقی پرہیزگار، پہلے آسمان پر اس کا الگ مقام، دوسرے آسمان پر الگ مقام، تیسرے آسمان پر الگ مقام، چوتھے پر الگ مقام، اور معلم ملائکہ فرشتوں کو تعلیم دینے والا، اتنا سب کچھ اس کے پاس تھا، لیکن جو ہے اس کے باوجود بھی وہ کافروں میں سے ہو گیا. پہلے کافر نہیں تھا، بعد میں کافر ہو گیا. وجہ کیا؟ آدم علیہ السلام کی تعظیم نہیں کیا تھا. جب اللہ نے اس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو وہ حکم آدم علیہ السلام کے ادب اور احترام میں تھا. جب آدم علیہ السلام کی تعظیم نہیں کیا تو جو ہے نہ صرف کافر ہوا بلکہ جنت میں تھا تو جنت سے باہر کر دیا گیا. صرف رسول نبی کی تعظیم نہیں کرنے کی وجہ سے. پہلے جنت کے اندر تھا، باہر کر دیا گیا. اب سوچو ہم پہلے سے باہر رسول اللہ کی تعظیم نہیں کرے تو اللہ کیا نتیجہ ہوگا اس کا. تو یہ حقیقت ہے کہ ہمارے اوپر ایمان لانے کے بعد سب سے پہلی ذمہ داری ہماری بنتی ہے دل میں بے حد ہونا. اور تعلیم کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اپنی بات کے ذریعے رسول اللہ کو بڑا جاننا، اپنے افعال کے ذریعے بھی رسول اللہ کو بڑا جاننا، اپنی فکر سے بھی حضور کو بڑا جاننا اور اپنی عقلوں سے بھی حضور کو بڑا جاننا. یہ صحابہ کرام کا عمل تھا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، جو عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول اللہ کے چچا ہوتے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں رسول اللہ بڑے ہیں. ان سے کسی نے سوال کیا تو بول سکتے تھے خباہت کیا تھی ان کو یہ بولنے میں کہ بھئی عمر میں ہی بڑا ہوں. حضور کی شان عظمت اپنی جگہ پر لگی، کتنا احتیاط اور رسول اللہ کی تعظیم کا کتنا خیال. فرمایا کہ بڑے تو حضور ہی ہے، پیدا ہونے میں پہلے ہو گیا. بڑے تو حضور ہی ہے، میں پیدا ہو گیا. عثمان غنی سے یہی سوال کیا گیا، ویسے ہی انداز میں جواب دیتے ہیں. تو حاضرین محترم، اپنی باتوں کے ذریعے بھی حضور کو بڑا بتانا، اپنے افعال سے بھی حضور کو بڑا بتانا اور اپنے جو ہے اپنی فکر سے اپنی عقل سے بھی رسول اللہ کو بڑا بتانا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ بھیجے، جا کر جو ہے قریش سے بات کر کے آؤ کہ ہم یہاں پر لڑنے کرنے کے لیے نہیں آئے، ان سے یہ معاہدے کی بات کرو. تو وہ گئے. 6 سال ہو چکے تھے، کعبۃ اللہ کی صورت نہیں دیکھے تھے. ہجرت کرنے کے بعد 6 سال گزر گئے، کعبۃ اللہ کی یاد آ رہی کیونکہ حضور نے اس کی محبت کو دل میں رکھی تھی. عثمان غنی گئے، اندر سے کعبۃ اللہ دعوت دے رہا ہے کہ آئے اور طواف کرے، اپنی پیاس کو بجھائے. لیکن جو ہے جب ان سے معاہدہ ہوا کیونکہ عثمان غنی واپس لوٹ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ سال تو ہم آپ کو طواف کی اجازت دینے والے نہیں ہیں، البتہ ہے عثمان جب تم آ ہی گئے ہو تو طواف کر کے چلے جاؤ. اللہ میں آپ کو تعظیم کے معنی جو بتایا کہ اپنی باتوں سے بھی حضور کو بڑا بتانا، اپنے فعل سے بھی حضور کو بڑا بتانا. تو آپ نے کہا کہ واللہ لا توفن حتى يطوف الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک رسول اللہ خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرتے میں بھی خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتا. یہ آپ نے پیغام دیا کہ نہیں، حضور بڑے ہیں، حضور پہلے کام کریں گے اس کے بعد ہم کام کریں گے. تو حضور کے نام کا، حضور کی ذات کا، حضور کے فضائل کا، حضور کے کمال کا، حضور کی تعظیم اس قدر دل میں ہونا، یہ چیز ہمارے ایمان کو مکمل کرتی ہے. یہ ثواب کے درجے کی بات نہیں ہے، یہ مستحب درجے کی بات نہیں ہے. اور آپ اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کرے تو بھی چل جائے گا، نہیں کرے تو بھی چل جائے گا. نہیں، یہ مستحب اور مندوب کا درجہ نہیں ہوتا. جیسے نماز جنازہ ہوتی ہے، پڑھ لیے تو بھی ثواب، نہیں پڑھے تو کوئی گناہ نہیں. لیکن مصطفیٰ کی تعظیم کا مسئلہ ایسا ہے، اگر تعظیم نہیں کرے سیدھا سیدھا ایمان سے نکل جاتے. کہاں نماز رہ جاتی، کہاں کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، سیدھا سیدھا ایمان سے نکل جائیں گے. دیکھیے یہ ایک حقیقت ہے کہ بندہ اگر نماز چھوڑ دے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا. گناہ کبیرہ اللہ کی سزا کا مستحق ہوگا، اللہ کے عذاب کا مستحق ہوگا. روزہ چھوڑ دے اگر بندہ تو گناہ کبیرہ کا مرتکب، اس کو جو ہے سزا ملے گی. فرض چھوڑنے کا گناہ ہوگا. زکات دینا چھوڑ دے، استطاعت رکھ کے اور استطاعت رکھ کے حج کرنا چھوڑ دے، وہ گنہگار ہوگا. لیکن رسول اللہ سے اگر محبت نہیں کیا، حضور کی تعظیم اور توقیر نہیں کیا تو بندہ گنہگار نہیں ہوتا، ایمان سے نکل جاتا. سیدھا سیدھا ایمان سے نکل جاتا. کیا مطلب کہ وہی نماز آپ کی قابل قبول ہے، وہی روزے، وہی عبادت قبول ہے کہ بندہ جب دل میں حضور کی تعظیم اور توقیر رکھ کے نمازیں ادا کرے، روزے ادا کرے، اعمال کرے، نیکیوں والے کام کرے، جو بھی کرے بہرحال یہ اسی وقت قابل قبول ہے جبکہ وہ حضور کی تعظیم رکھ کے یہ کام کرے. اس کو قرآن نے بیان کیا کہ جو ہے اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں اور عظمتوں کے ساتھ ایمان لاتے ہیں
اور پھر حضور کے دین کی مدد کرتے ہیں. اب یہ دو باتیں گنا دینے کے بعد قرآن کہتا ہے وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. دیکھو کہ اور وہ ہے اس نور کی پیروی کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن شکل میں نازل کیا گیا ہے، اس کی جو پیروی کرتے ہیں. مطلب قرآن میں نماز کا حکم آیا ہے، رسول اللہ پر ایمان لانے کے بعد، آپ کی تعظیم و تقدیس کرنے کے بعد نماز ادا کرتے ہیں، روزے ادا کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، حرام سمجھتے ہیں، حلال اختیار کرتے ہیں. کب رسول اللہ پر ایمان لانے اور آپ کی تعظیم و تقدیس کرنے کے بعد یہ سب کام کرتے ہیں. اللہ نے نتیجہ بیان کیا اولئک هم المفلحون، ایسے لوگ کامیاب ہیں. یہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ دو چیزیں لوگ نکال دیے. شیطان مغالطہ پیدا کر کے رسول اللہ کی محبت سے بھی الگ کر دیتا، حضور کی تعظیم سے بھی الگ کر دیتا، سیدھا نمازوں پہ آ کے روک دیتا ہوں. یہ کام اگر آپ دیکھیں گے تو منافقین بھی کرتے تھے. یہ کام کرے ہوئے ہیں کہ رسول اللہ کی تعظیم، حضور کی توقیر، حضور کی تکریم ایمان والوں کو نصیب ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت مفسرین نے اس کو کیا، علامہ آلوسی وغیرہ نے اس کو بیان کیا کہ ایک شخص تقریباً 100 سال تک اللہ سبحانہ وتعالی کی نافرمانی کرتا رہا، مسلسل 100 سال تک لوگوں کو تکلیف دینا اور جو ہے لوگوں کو پریشان کرنا مسلسل کرتا رہا، 100 سال تک نافرمانی کرتا رہا. اس کے بعد وہ مر گیا تو لوگ لے جا کر اس کو کچرے کنڈی میں پھینک دیے. اب آپ اندازہ کریے کہ پھینکے اس کو لوگ لے جا کر کچرا کنڈی میں. اللہ سبحانہ وتعالی موسیٰ علیہ السلام کو وحی کیا کہ اے موسیٰ اخرجہ، اس کو نکالو، وصلی علیہ، اس پر جو ہے اس کو غسل دو، کفن پہناؤ، نماز پڑھو اس کو. موسیٰ علیہ السلام تعجب میں پڑ گئے، حیران ہوئے موسیٰ علیہ السلام کہ بھئی مالک تو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ سے وہی وہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے وہ عرض کر رہے ہیں کہ مولا تو جانتا ہے کہ یہ بندہ مسلسل 100 سال تک تیری جو ہے نافرمانی کرتا رہا، لوگوں کو تکلیفیں دیتا رہا. یہ پکی معتبر روایت سناؤں میں آپ کو، کسی اردو کتاب سے نہیں، یہ معتبر روایت سے بالکل. اس کے باوجود بھی تو حکم دے رہا ہے. اچھا حکم بھی کس کو دیا جا رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو جو کہ نبی ہے. ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ لوگوں کو بول دیا جاتا اور لوگ اس کو نکال کر لا لیتے. نہیں، موسیٰ علیہ السلام گئے لوگوں کو لے کر، جا کے اس کی لاش کو نکال کر لائے، اس کو غسل دیا گیا، اس پر نماز جنازہ پڑھی گئی. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مالک اس نے 100 سال تک تیری نافرمانی کی، پھر یہ بات کیوں؟ اللہ نے فرمایا معاملہ ایسا ہی ہے، میں جانتا ہوں کہ اس نے 100 سال تک نافرمانی کی، لوگوں کو پریشان کیا، یہ مجھے اچھی طرح پتا ہے، لیکن اس کا ایک عمل تھا جس کی وجہ سے میں نے یہ سارا معاملہ اس کے ساتھ کیا ہے. وہ عمل کیا تھا؟ اللہ اکبر. علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کلما نشرت توراۃ، جب بھی وہ توریت جو زمانے کی کتاب تھی اس کو پڑھتا تھا، وہ نظر الی اسم محمد اور رسول اللہ کے نام کو دیکھتا تھا، تب پر وہ اس نام کو چھو لیا کرتا تھا اور لے کر اپنی آنکھوں پر لگا لیتا تھا. یہ عمل اس کا مجھے اتنا پسند آیا کہ میں نے نہ صرف اس کی مغفرت کی ہے بلکہ جنت کی 70 حوروں کا نکاح کر دیا ہے. یہ رسول اللہ کے نام کی تعظیم کا حال یہ ہے. تو مصطفیٰ کی ذات کی تعظیم کرنے والوں کا، مصطفیٰ کے چرچا کرنے والوں کا کتنی قدر اللہ کے پاس مقام ہوگا، مرتبہ ہوگا، بندہ نہ کرے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، اللہ اکبر، دیکھیے تعظیم، حضور کی تعظیم کیسی ہونی چاہیے. ہماری عقل پیچھے رہ جانا، دل میں جانا، عقلوں سے آگے بڑھ کر مصطفیٰ کی تعظیم کرنا، یہ حضور کا مقام ہے. آپ سوچیے اگر رسول اللہ کی جو تعظیم ہے، حضور کا جو مقام اور مرتبہ ہے، عقل میں اگر آ گیا تو عقل بڑی اور رسول اللہ کی تعظیم چھوٹی ہو جاتی. تو عقل میں بھی نہیں آنا حضور کا مقام، اتنی تعظیم ہونا، اتنا ادب ہونا. عقل میں آنے کا مطلب یہ کہ ہم سمجھتے ہیں رسول اللہ کے مقام کو، تو گویا کہ تمہاری سمجھ بڑی ہے، رسول اللہ کا مقام چھوٹا ہے. ایسا ہو جاتا مسئلہ. ایسا بھی نہیں، عقلوں میں نہیں آنا بات. ڈر جانا عقل حضور کی تعظیم کو ماننے سے اور بولنا کہ واقعی اللہ اکبر ما عرفنا کا حق معرفتک. صدیق اکبر نے فرمایا تھا کہ حضور ہم نے آپ کی شان کو سمجھا ہی نہیں ہے، یہ سمجھنے کا حق دیتا ہے تو کیسے سمجھا ہی نہیں. انصاری کے مقام پر، ان کے مکان پر جب رسول اللہ قیام کرنا ہوئے تو حضور نے چونکہ لوگ آ رہے تھے، ملتے رہتا ہوں، اوپر سے
हाउस में तुम रहो। तो अब वो पहले तो गवारा नहीं किए, मना करते रहे कि नहीं आप रसूलुल्लाह आप ही ऊपर रहिए, आपको नीचे रखकर ऊपर रखना हम बेदबी समझते हैं, हुजूर आप ही ऊपर रहिए, ये हमारे लिए बेहतर होगा। तो हुजूर ने कहा कि नहीं, लोग मुलाकात के लिए आते हरज होगा, तुम ही ऊपर रहो। अलगर्ज रसूलुल्लाह के कहने जब गए तो उनके पास एक चादर थी। इतने में हुआ ये कि वो जो है वहां ऊपर पानी गिर गया। अब उनकी जो फिक्र थी, उनकी जो फिक्र थी, अल्लाह अकबर, वो जो चादर थी उसको अपने जिस्म से जो ओढ़ने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे उसको हटाकर पूरा उसमें पानी लपेट रहे हैं। और सिर्फ वजह क्या है, एहतराम क्या है कि बस किसी भी तरीके से पानी नीचे न जाए, रसूलुल्लाह को तकलीफ न हो, ये उनका एहतराम था। ऐसे ही गए अपनी चादर के जरिए पूरा पानी लपेट लिए। अब चादर कच्ची हो चुकी थी, सारी रात आपने सर्दी में गुजार दी, लेकिन हुजूर को तकलीफ नहीं दिया। जरूरी तो नहीं था ना, अगर वो चाहते तो हुजूर को नीचे, अकल कहती है कि अगर वो चाहे तो नीचे जाए, रसूलुल्लाह से कहे कि हुजूर ऊपर जो है पानी इस मकाम से गिर रहा है, आप हटकर आराम फरमाए। अकल तो ये कहती है कि नीचे उतर कर बोले। मुस्तफा की तालीम कहती है कि अकल को छोड़ो, जो इश्क कहता है वो करो। इश्क और मोहब्बत ये कहती है कि रात सर्दी में गुजारेंगे, लेकिन अपने महबूब को तकलीफ होने नहीं देते। नहीं पूरी रात आपने सर्दी में गुजारी, हुजूर को जो है तकलीफ होने नहीं दिया। अब अंदाजा करें ये किसने सिखाया इनको, ये सहाबा कराम को रसूलुल्लाह की तालीम किसने सिखाई। आप जो है जो आयत में तिलावत की है उसका मुकम्मल उन्वान नहीं है कि तुमिनू बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्किरूहु, कि जो है ईमान लाने के बाद सुन लो, तुम्हारा सबसे पहला काम मुस्तफा की तालीम करना है, हुजूर का अदब करना है, हुजूर का एहतराम बजा लाना है, हुजूर को अपनी फिक्रों से भी बढ़कर मानना है, अपनी अक्ल से भी बढ़कर मानना है। ये हुजूर की तालीम होनी चाहिए। हजरत जो है हुजूर गौसे आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप बगदाद की जामा मस्जिद में वाज करने के लिए बैठे हुए थे। सुबह से पहले आप तशरीफ फरमा हुए तो जिस्म पर कपकपी तारी हो रही थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और फरमाया कि बेटे अब्दुल कादिर बोलो, तकल्लम, लोगों को नसीहत करो, वाज करो और अपनी तरफ बुलाओ, हिकमत के जरिए, नसीहत के जरिए अल्लाह के रसूल की तरफ बुलाओ लोगों को। तो हुजूर गौसे आज़म ने अर्ज़ किया कि हुजूर कैफ़ा तकल्लमु अला फुसहाई बगदाद, ये बगदाद के बड़े बड़े जानने पढ़ने लिखने वाले लोग मेरे सामने हैं, मैं कैसे इनके सामने बात करूं, जरा मुझे जो है हिचकिचाहट महसूस हो रही है। हुजूर फरमाए इस्तिग़फ़ार का, अपने मुंह को खोलो। मुंह को खोले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये मोतबर रिवायत है, 7 मरतबा अपना जवाब कहने उनके मुंह में डाला, थूके मुबारक डाला। जब डाले तो हिम्मत आ गई और ज़ुहर की नमाज अदा करे। हुजूर सय्यदना अब्दुल कादिर जिलानी क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ ज़ुहर की नमाज अदा करने के बाद फिर मिंबर पर बैठे, नसीहत करने के लिए, वाज करने के लिए मिंबर पर आप बैठे तो फिर जिस्म पर कपकपी तारी हो रही थी, बोलने में हिचक महसूस हो रही थी। हजरत मौलाए कायनात तशरीफ लाए, तशरीफ लाए तो मैं बेटे अब्दुल कादिर क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं वाज करते, नसीहत क्यों नहीं करते। बोले कि थोड़ा सा झिझक महसूस हो रही है, जिस्म पर कपकपी तारी हो रही है। तो हजरत अली ने फरमाया कि अपना मुंह खोलो। अब आप गौर करें, हुजूर की ताज़ीम, इकराम का अमल ऐसे वैसे लोगों की बात नहीं, मुस्तफा को देखने वाले, हुजूर का दीदार करने वाले, हुजूर के आमाल को देखकर अमल करने वाले, मुस्तफा के इशारात को सुनकर अपनी जिंदगियां संवारने वाले, वो सहाबा इकराम का अमल, वो अहले बैत का अमल। हजरत अली ने 6 मरतबा दुआ में दहन डाला। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 मरतबा दुआ में दहन डाले थे, हजरत अली ने 6 मरतबा दुआ में दहन डाला। तो गौसे आज़म ने अर्ज़ किया कि क्या बात है बाबा जान कि अभी जो है रसूलुल्लाह तशरीफ लाए थे, उन्होंने 7 मरतबा डाला, आपने 6 मरतबा। तो हजरत अली ने फरमाया अतबनु मअ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब करने के खातिर कि हुजूर ने 7 मरतबा दुआ में दहन डाला था। अरे हम अहले बैत तो वो है कि रसूलुल्लाह की जात तो क्या, जिस अदद में, जिस गिनती में हुजूर ने अमल किया हो, उस गिनती की बराबरी भी हम नहीं करते। हुजूर ने 7 मरतबा डाला था, मैंने 6 मरतबा डाला, ताकि रसूलुल्लाह की बराबरी ना हो जाए। तो अदद में भी मुस्तफा की बराबरी नहीं, तुम ये कहाँ लगा कर बैठे हो कि हुजूर हमारी तरह है। अरे जो गिनती में रसूलुल्लाह अमल कर
کو برابر مانے، اللہ اکبر، ممکن ہی نہیں ہے. تو حضرت علی نے اپنے چھوٹے عمل کے ذریعے رہتی دنیا تک کے لوگوں کو پیغام دیا کہ دیکھو سب کچھ ہو جائے، مصطفیٰ کی تعظیم میں فرق نہیں آنا چاہیے، حضور کے ادب میں فرق نہیں آنا چاہیے، حضور کے احترام میں فرق نہیں آنا چاہیے. دنیا یہاں کی طرح ہو جائے لیکن حضور کے ادب کے احترام میں کوئی فرق نہیں. اگر جو ہے یہ تعظیم ہم نہ جائے تو کیا ہونے والا ہے؟ اگر حضور کا احترام نہ کرے، حضور کا ادب نہ کرے، اللہ اکبر. آپ دیکھیے کہ جو ہے یہ سب چیزیں جاننا سمجھنا اس لیے ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے فضائل و کمالات، میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ یہ مستحب کے درجے میں نہیں ہوتی یہ چیز کہ کر لیے تو بھی چل جائے گا، نہیں کر لیے تو بھی چل جائے گا. نہیں، آپ اس پیغام کو سمجھے میلاد النبی کے، یہ کرنا ہی کرنا ہے. نہیں کرے تو نقصان کیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں. خبر میں سوال پوچھا جانے والا ہے، فرشتہ باقاعدہ طور پر پوچھے گا ماں كنت تقول في هذا الرجل، کہ تم اس شخصیت کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتے تھے. تو بولے گا کون اس کا جواب؟ کون کہے گا کہ ہم ان کو محمد رسول اللہ مانتے تھے، ان کے برپانا لگا کی شان اللہ نے ان کو دی ہے، ہم وہ مانتے تھے. یہ جواب کون دے گا؟ آپ اور ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی 10th میں انٹر میں کون کامیاب ہوگا؟ جو پہلے سے پڑھے وہ کامیاب ہوگا، جو رسول اللہ کی شان پہلے سے جانے وہ اس بات کا جواب دے گا. حضور کی شان پتہ ہی نہیں ہے. حدیث میں کیا کہاں تک آتا معلوم کہ سیاستہ کے الفاظ ہے کہ جب بندے سے پوچھا جائے گا کہ رسول اللہ کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، وہ کہے گا لا ادری، مجھے نہیں پتا. اقول ما یقوله الناس، میں ان کے بارے میں وہی کہہ دیتا تھا جو لوگ کہتے تھے. تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ حدیث کے الفاظ ہے فَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ، لوہے کے گھوسوں سے اس کو مارا جائے گا. رسول اللہ کے بارے میں جان کر نہیں آیا، حضور کے بارے میں سمجھ کر نہ ڈریتا ولا ڈریتا، بدبخت ہے تو، نہ تو حضور کے بارے میں پڑھا نہ حضور کے بارے میں جانا. اس کی سزا یہ ہے کہ رسول اللہ کے بارے میں جانا نہیں، سمجھا نہیں، اب تجھ کو لوہے کے گھوسوں سے مارا جائے گا، سزا دی جائے گا. سیاستہ کے الفاظ ہے. رسول اللہ کے بارے میں نہیں جانے تو صرف چھوٹا نقصان نہیں ہے، خبر سے ہی ریپیٹنگ شروع ہونے والی ہے. یہ سمجھ رہے ہیں آپ کے پیغام بخاری کی بات سنا رہا ہوں میں آپ کو، خبر سے ہی ریپیٹنگ ہے کہ رسول اللہ کے بارے میں جانا نہیں، حضور کے بارے میں سمجھا. تو لازم کرے اپنے آپ کے اوپر یہ کہ ہم کو حضور کی سیرت بھی معلوم ہو، حضور کے فضائل بھی معلوم ہو، حضور کے کمالات بھی معلوم ہو، اور فخر ہو ہم کو کہ اللہ اکبر کتنے جو ہے مقامات والے، کتنے مراتب والے، کتنے عظمتوں والے رسول کی امت میں اللہ نے ہم کو پیدا فرمایا ہے. آپ یہ جانتے ہیں، آخری بات میں اس پر ختم کروں گا، کہ پہلے سب سے پہلے محمد رسول اللہ کے، محمد اللہ کے رسول ہے، یہ پیغام ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے. اور پوری قرآن مجید میں، پوری قرآن مجید میں اللہ نے جتنے انبیاء علیہ السلام کو مخاطب کیا، کسی کو نام سے مخاطب کیا، یا یحییٰ یا زکریا وغیرہ وغیرہ کہہ کر، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو، حضور کے ادب کو اللہ نے ہم کو سکھایا ہے اور بتایا ہے کہ میں خدا ہو کر مصطفیٰ کو یا محمد کہہ کر نہیں پکارتا، حضور کے نام کی میں نے اپنے تعظیم کا اہتمام کیا ہے. تو سوچو تم بندے ہو، تم امتی ہو، تم کیسے جو ہے ان کی تعظیم کے بارے میں، ان کے ادب کے بارے میں شک کرو گے؟ پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں حضور کے پیغام دیتے رہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لا الہ الا اللہ کہو، کلمہ پڑھو، کامیاب ہو جاؤ گے. مکہ مکرمہ میں بھی حضور یہی پیغام دے رہے ہیں. ہاں، داعش پہ جا رہے ہیں، حضور یہی پیغام دے رہے ہیں کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ تم جو ہے لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے، کلمہ پڑھو، کامیاب ہو جاؤ گے. یہ کلمے کا پہلا جز ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے. کلمے کا دوسرا جز رسول اللہ نے بیان نہیں کیا، حضور نے نہیں بیان کیا، بلکہ کلمے کا دوسرا جز خدا نے بیان کیا ہے. سورہ فتح نے کہا کہ میرا حبیب لا الہ الا اللہ کہے گا، اور مصطفیٰ کے تعلق سے جب رسول ہے کہنے کی بات آئے گی تو میں کہوں گا محمد رسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہے. کلمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکمل کیا ہے، کلمے کو اللہ نے مکمل کیا ہے محمد رسول اللہ کہہ کر. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں شک کرے اس کا ہی ایمان نہیں رہتا. تو اب جو اللہ کے کلام میں شک کرے، اللہ کی بات کو نہ مانے، تو حاضر محترم یہ حقیقت ہے کہ رسول اللہ سے تعلق بنائے بغیر، حضور کے سچے پکے امتی ہوئے بغیر ہمارا ایمان مکمل ہونے والا نہیں ہے. یہ پکی بات ہے.
اگر ہم چاہتے ہیں کہ آخرت کی سلامتی ہو، ایمان کی سلامتی ہو، اللہ نے بعض اللہ میں اس کو رکھا ہے تو رسول اللہ کی ذات کو وابستہ کر کے کہ آؤ رسول حضور کے پاس آؤ. دیکھو آپ آخری پیغام بالکل وقت اختتام پر ہے کہ ساری زندگی ہم دیکھتے رسول اللہ کے ارشادات کو سنتے ہیں، کھانے کی بات آتی ہے حضور سکھاتے ہیں کہ اللہم بارک لنا فیہ ورزقنا منہ خیر منہ بسم اللہ وعلی برکت اللہ. حضور دعا سکھا رہے ہیں، کھانے پر بیٹھو تو اللہ سے برکت کی دعا مانگو. کوئی سونا چاہتا ہے حضور دعا سکھا رہے ہیں اللہم بسمک اموت واحیا. کوئی اگر جو ہے پانی پینا چاہتا ہے حضور اللہ کی طرف متوجہ کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی اگر اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے جاتا ہے حضور دعا سکھا رہے ہیں کیا کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. مولا میں تیری پناہ میں آتا ہوں. تو ساری زندگی آپ دیکھیں گے رسول اللہ اپنے عمل کے ذریعے، اپنے اخبار کے ذریعے، اپنے افعال کے ذریعے لوگوں کو اللہ کی طرف جوڑ رہے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ کر رہے ہیں. اور آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرامین کو دیکھیں گے اللہ رسول اللہ کی طرف متوجہ کر رہا ہے. تم سے زیادتی ہو گئی ہے، گناہ ہو گئی ہے، مجھ سے معافی چاہنا چاہتے ہو، استغفار کرنا چاہتے ہو، پہلا مرحلہ یہ ہے کہ رسول کے پاس آؤ. ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک. اگر تمہارے سے گناہ ہوا ہے اور تم مغفرت چاہتے ہو تو میرے طرف نہیں، پہلے رسول کی طرف آؤ. اور جب میرا رسول تمہارے حق میں مغفرت کرے گا تب جا کر میں تم کو بخشوں گا اور معاف کروں گا. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے رسول کی طرف متوجہ کرتا ہے ہر حال میں. کوئی چاہتا ہے کہ جو ہے اللہ نے نماز کا حکم تو دے دیا، نماز ادا کیسے کرے؟ مصطفیٰ کی اداؤں کو دیکھو، جیسے حضور نماز ادا کرے وہی تمہاری نماز ہے. حضور کی اداؤں کو نقل کرنے کا نام نماز. تم زکات نکالنا چاہتے ہو میرا حکم سن کر، کیسے نکالے؟ مصطفیٰ کو دیکھو، جتنا میرا حبیب بولے گا وہی تمہاری زکات ہوگی. تو حاضر محترم یہ ایک قانون ہے کہ زندگی بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عوام الناس کو، امت کو، لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تحریف کی طرف متوجہ کیا ہے. مصطفیٰ کی طرف رجوع کرتے جاؤ، مصطفیٰ کی طرف. اب یہ آپ دیکھیے کہ یہ ساری چیزیں جو بیان کی گئی ہے آپ کے سامنے مختصر طور پر ذکر کیا گیا ہے، یہ میں آپ کو پھر سے بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہے ہمارے ایمان کا یہ تقاضا ہے. میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ ہم کسی جماعت سے وابستہ ہے تو وہ جماعت کا تقاضا نہیں ہوتا کہ بھئی ہم ایسے ہیں اس لیے کرنا پڑے گا، ہم اہل سنت سے وابستہ ہے تو کرنا پڑے گا. نہیں نہیں، ایمان والے ہیں اور ایمان کی سلامتی چاہتے ہو تو پھر مصطفیٰ کی تعظیم کرنا پڑے گا، ورنہ ایمان نکل جائے گا. ایمان نکلنے کے بعد کیا باقی رہتا ہے؟ کفر باقی رہتا ہے. ایمان نکلنے کے بعد بے ایمانی باقی رہتی ہے. ایمان نکلنے کے بعد اب کوئی عبادت، کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا. اور ہم ان چیزوں کے ذریعے ہم اس سے ثواب کی، نیکیوں کی امید نہیں رکھتے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ نسائی وغیرہ میں حدیث پاک آتی ہے. اب یہ بالکل آخری روایت ہے، آپ جب سن رہے ہیں نا آپ اس کا ختم کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے جبرائیل کو رسول اللہ کے پاس بھیجا. نسائی شریف کے الفاظ ہے اور جو ہے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں مسجد نبوی میں آپ کے صحابہ کرام ہیں کچھ تذکرہ کر رہے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکل کے آئے فوری، آ کر پوچھے کہ ما اجلسکم، تم یہاں پر کیوں بیٹھے ہو، کس چیز نے تم کو بیٹھنے پر مجبور کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں کہ اس نے ہم کو اسلام کی دولت سے نوازا ہے اور ہم پر ومن علینا بکا، اور آپ کو بھیج کر ہم پر احسان کیا ہے، ہم اس بات کا ذکر کر رہے ہیں. اب آپ تعجب کریں گے، حضور نے کہا کیا تم یہ بات قسم کھا کر کہہ سکتے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا بالکل ہم قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہی کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں. قسم لی جا رہی ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کچھ نہیں ہے کہ وہ صحابہ کرام تھے، رسول اللہ کا ذکر کر رہے تھے، حضور کی تعظیم کا، حضور کے احسانات کا ذکر کر رہے تھے. قسم لیے حضور نے تو صحابہ کرام نے کہا کہ بالکل ہم قسم کھانے کے لیے تیار. نسائی کے پاس سیاستہ کے تو حضور نے فرمایا کہ میں اس لیے قسم نہیں لیا تمہارے اوپر کہ تمہارے اوپر مجھ کو شک ہے، میں قسم لے کر بار کو پختہ کر رہا ہوں. نہیں نہیں، تمہارا عمل دیکھو کہ اللہ کے پاس کس قدر مقبول ہو چکا ہے. ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور مجھ کو یہ بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کے درمیان تم پر فخر کر رہا ہے کہ تم میرے حبیب کا ذکر کرتے بیٹھے ہوئے ہو. تو حضور کی جب محفل سجتی ہے تو نیکیاں نہیں، نیکیاں نیچے رہ جاتی ہے، ثواب نہیں، ثواب پیچھے رہ جاتا ہے. مصطفیٰ کی محفل سجانے سے جو چیز ہاتھ ہوتی ہے کہ اللہ ہم پر فخر فرما رہا ہوتا ہے. یہ معاملے کی اہمیت ہوتی ہے. کوشش کرے اس
مہینے میں ہم کہ زیادہ سے زیادہ حضور کی سیرت کو جانے، سمجھے، آپ کے فضائل کو، کمالات کو محسوس رکھے، حضور پر درود پڑھتے رہے، الغرض رسول اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک ہم نے جو کہا ہے سنا ہے، کہنے والے کو اور سننے والے کو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جس طرح مالک تو نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اس کے سارے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کی سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پہنچ کے ذرا میں شادی کرنے کی دو تین فوٹو ڈالو آپ کی تقریم اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اوکے ٹھیک ہے، رسول اللہ کی شفاعت کے ڈالو ذرا ڈیکوریشن کوئی بھی آئی آپ کی صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ Thank you.